بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة الثالثة من الأسئلة والتمارين. كم كلمة تكون في الجملة على الأقل وكم تكون أكثرها؟ كم كلمة تكون في الجملة على الأقل؟ کم از کم جملے میں کتنے کلمے ہوں گے؟ کلمتین. وكم تكون أكثرها؟ ثلاثة أربعة لا حد لها، لا حد لكثرتها. أي الأشياء ثلاثة تألف منها الجملة؟ کون سے تین چیزوں سے جملہ بنتا ہے؟ اسم، فعل، حرف. اذا نرى جملة كبيرة فماذا نفعل بها كي نفهمها كاملة؟ جب ایک لمبا طویل جملہ ہو تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو سمجھ لیں؟ پہلے ہم اس میں فعل، فاعل اور اسم، فعل، حرف کا پہچان کریں، پھر اس کے بعد ہم اس کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں تو ہم اس کو سمجھ لیں گے. کیف نعرف الاسم؟ اسم کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ وکیف نمیزه عن اخویہ؟ اور فعل اور حرف سے اس کو کیسے ممتاز کریں گے کہ یہ اسم ہے؟ علامات سے. ما ہی علامات الاسم؟ 10. وما معنی کونہ مصغرا ومنصوبا؟ میں نے آپ کو کہا مصغر کہتے ہیں کسی اسم کا اسم تصغیر ہونا، اور منصوب کہتے ہیں کسی اسم کا منصوب ہونا جس کے آخر میں یا نسبتی لگ جائے، اور مصغر کے اندر یا ہوتا ہے، یا یعنی آخر سے پہلے والے لفظ یا ہوتا ہے، جیسے قریشن، غلیم، یہ جو آخر میں یا لگتی ہیں یہ اس میں تصغیر کی علامت ہے. ابھی ہم آتے ہیں تراکیب میں. ما ہی علامت الاسم فی الامثلۃ الآتیہ؟ یہاں پر یہ سب کے سب اسم ہے، لیکن آپ نے علامات کو تلاش کرنا ہے. اللہ ربنا، کہ اللہ ربنا، لفظ اللہ کے اندر کون سی علامت ہے؟ ربنا کے اندر کون سی علامت ہے؟ لفظ اللہ کے اندر الف لام ہے شروع میں، دخول الالف واللام. ربنا کے اندر کون سی علامت ہے بتائیے؟ مضاف، کونہ مضافا، یہ رب آپ دیکھ نہیں رہے یہ مضاف ہے. محمد کے اندر لحوق التنوین ہے، اور نبینا کے اندر کونہ مضافا. الجنہ دخول الالف واللام، نار بھی ایسا ہے. رسول اللہ، رسول کے اندر کونہ مضاف، لفظ اللہ کے اندر دخول الالف واللام. رب العالمین میں رب کے اندر کونہ مضاف، عالمین مضاف الیہ. عندی کونہ مضاف. قلمانی کونہ مثنى. تلمیذ لحوق التنوین، نشیط لحوق التنوین. ان سب کے اندر آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کون کون سا علامت پایا جاتا ہے. رجیل، رجیل، شاباش بتائیں کون سی علامت ہے؟ رجیل عنده کتیب، کتیب، کتیب اس میں تصغیر ہے، آپ کو پتہ ہے، اور باقی سب آسان ہے. کونہ جمعا، کونہ تنوین مثنى، اور یہ ساری علامات آپ نے اس میں تلاش کرنے ہیں. حدد الاسم بعلاماته فی الآیات الآتیہ، یہ آپ کے سامنے آیات ہے، آپ نے اس آیات کے اندر بھی اسم کو پہچاننا ہے علامت سے. اللہ الصمد میں اللہ میں کیا علامت ہے؟ صمد میں، الحمد میں، للہ میں، اور کفون میں، اور احد میں، اور ملک میں، الناس میں، الہ میں، ناس میں، شرل میں، وسواس میں، خناس میں، یوسوس میں، الذی میں، صدور میں، اور الناس. یوسوس تو اسم نہیں ہے، یہ تو فعل ہے. تو بہرحال آپ نے اس کے اندر اسم 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 کو تلاش کر کے اس کی علامات کو پہچاننا ہے، بس تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے بھی علامات سے آپ پہچان کر سکے کہ یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے آپ بتا سکے کہ اس پہ الف لام داخل ہوا، اس پر تنوین داخل ہوا، یہ مضاف ہے اس لیے، یہ مصغر ہے اس لیے، یہ اس میں منصوب ہے اس لیے، یہ تثنیہ ہے اس لیے، یہ جمع ہے اس لیے، اس کے آخر میں تا ہے، تا متحرکہ، یہ اس لیے، اس وجہ سے میں اس کو اسم مانتی ہوں اور اسم کہتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھنے ہیں، اور یہی آج کے سبق کا خلاصہ ہے. بہت آسان سبق ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلوب المطالعہ تھی، آپ کو مطالعہ کا طریقہ سکھایا کہ آپ نے کیسے مطالعہ کرنا ہے. اس پر ہم عملی پریکٹس بھی کریں گے. آپ کو عبارت دیں گے اور وہ عبارت آپ نے خود حل کرنا ہوگا، لیکن جب ہم تھوڑا سا نحو مزید پڑھ لیں گے، آگے چلے جائیں گے، پھر آپ کو انشاءاللہ ہم اس طرح پریکٹس کروائیں گے، آپ سے عبارت حل کروائیں گے، آپ سے کہیں گے کہ عبارت بھی حل کرو، اس اسم بھی نکالو، اس سے فعل بھی نکالو، حرف بھی نکالو، ترجمہ بھی کرو، مفہوم بھی بتاؤ. جب انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں آئے گی، علامات، اسم اور سارا خلاصہ، تو آپ بڑے آسانی کے ساتھ انشاءاللہ یہ سارے کام کر سکیں گے.
تو تمام اسباق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللفظ لفظ علی قسمین، مفرد مرکب، مفرد علی ثلاثة اقسام، اسم فعل حرف، تعریف الاسم، علامات الاسم، ثم سندرس، پھر ہم پڑھیں گے تعریف الفعل، علامات الفعل، ثم تعریف الحرف، علامات الحرف. یہ شروع میں ہونے چاہیے تھے یہ اسباق. پھر اس کے بعد مرکب، مرکب علی قسمین، مرکب مفید غیر مفید. مرکب مفید کو جملہ کلام بھی کہتے ہیں. جملہ علی قسمین جملہ خبریہ جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ علی قسمین جملہ اسمیہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا دوسرا خبر، جملہ فعلیہ کا پہلا جز فعل دوسرا فاعل. جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں، اور پھر مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، المرکب الذی منع صرفہ. یہ سارے اسباق کا خلاصہ ہوا آج تک پڑھنے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.